جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ حج کا زمانہ قریب آ چکا ہے، اور حاجی حج کی تیاری کے لیے کمر بستہ ہے. کوئی سفر میں ہے تو کوئی نکلنے کی تیاری میں ہے حج کے لیے. ایک مرتبہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک سال وہ بہت سخت گرمی کے موسم میں حج کو گئے، اور بڑی شدت سے لو بھی چل رہی تھی. اور پہلے کے دور میں جب لوگ حج پر جاتے تھے تو ایسا نہیں تھا کہ بھئی ہم اپنے گھر سے اولا میں بیٹھ کے نکلے ہیں یا اپنی گاڑی میں نکلے ہیں، اے سی چالو کیا ہے گاڑی میں، آرام سے ایئرپورٹ پہنچ چکے ہیں. اب ایئرپورٹ میں وہاں پر بھی گئے ایئرپورٹ میں تو پورے ایئرپورٹ میں اے سی ہے، سمجھ رہے. اور پھر وہاں سے جب پہنچے ہیں پلین میں، وہاں بھی اے سی، وہاں سے اترے بس میں، وہاں بھی اے سی، سمجھ رہے. پھر وہاں سے ہم گئے کیا کہتے ہیں اپنے گھر ہوٹل میں، وہاں بھی اے سی. تو بہت آسان ہے، اس کے باوجود بھی لوگوں کو مشکلات پیش آتی ہے، تھوڑا مشکل لگتا ہے. حالانکہ پہلے جیسی کوئی مشکلات نہیں ہے، بہت آسانی سے حج ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ مینا کے میدان میں وہ جو خیمہ ہے نا جس میں حاجی رکتے ہیں، اس میں بھی اے سی ہے. بس 2 دن کی بات ہوتی ہے کہ انہیں بغیر اے سی میں گزارنا ہوتا ہے، ورنہ سفر تو بڑا آسان ہو جاتا ہے حج کا، سمجھ رہے. لیکن وہ تو پیدل جاتے تھے یا اونٹ پر سفر کرتے تھے وہ لوگ، ہے نا. تو کہا کہ بہت گرمی تھی، شدید لو چل رہی تھی. حج کے موسم میں وہ ایک مرتبہ نکلے حج کرنے کے لیے. آج اگر لو زیادہ چلنے لگے اور انسان تھوڑا سا گرمی میں نکل جائے تو پھر ڈی ہائیڈریشن ہونے لگتا ہے نا، اور موشن ہونے لگتا ہے، الٹی ہونے لگتی ہے. تو ہم تو اتنے نازک لوگ ہیں. بہرحال ایک دن جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں حج کے لیے نکلا اور وسط حجاز میں پہنچا عرب حج کے لیے، تو کہا اتفاقاً ایسا ہوا کہ میں اپنے قافلے سے بچھڑ گیا اور مجھے کچھ نیند آ گئی. اور کہا کہ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے اس جنگل بیاباں میں، اس ریگستان میں ایک شخص نظر آیا. اور کہا کہ میں اس شخص کی طرف جب چلا تو دیکھتا ہوں کہ وہ ایک چھوٹا سا لڑکا ہے، اس کی عمر زیادہ نہیں ہے، اس کی داڑھی بھی نہیں نکلی تھی، اتنا چھوٹا لڑکا تھا، سمجھ رہے. اور اتنا حسین تھا کہ جیسے لگ رہا تھا کہ 14ویں رات کا چاند، اتنا خوبصورت، گورا سا، پیارا سا. بلکہ انہوں نے کہا کہ دوپہر کی سورج بھی جو چمک رہا تھا نا تو وہ اتنا خوبصورت دکھ رہا تھا کہ وہ دوپہر کی چمک میں اور مزید اس کی خوبصورتی ایسے لگ رہا تھا جیسے بڑھ گئی ہے، سمجھ رہے. تو کہا کہ میں نے اس بچے کو سلام کیا تو اس نے سلام میں کہا کہ وعلیکم السلام ابراہیم، یعنی وہ بزرگ جو تھے ان کا نام ابراہیم تھا. تو جب اس نے اس طرح کہا تو ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ مجھے تو بہت حیرت ہوئی کہ میں تو اس کو جانتا نہیں ہوں، اس کو میرا نام کیسے معلوم. تو انہوں نے کہا کہ تو نے تو مجھے کبھی نہیں دیکھا. تو وہ بچہ کہنے لگا کہ ابراہیم، جب سے مجھے اللہ کی معرفت حاصل ہوئی ہے نا تو میں کسی چیز سے انجان نہیں بنا، اور جب سے مجھے اللہ کا وصال نصیب ہوا ہے نا تو کبھی میں جدا نہیں ہوا، سمجھ رہے. اللہ اکبر. تو وصال کہتے کسے ہیں؟ یہ عشق و محبت میں ایک درجہ ہے، آخری درجہ. ایسا بندہ اللہ سے عشق کرتا ہے کہ وصال نصیب ہو جاتا ہے، بندہ ایسا اللہ کا بن جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں. تو کہا کہ جب سے رب کا وصال ملا ہے نا اس کے بعد سے جدائی نہیں ہوئی ہے. تو اس بزرگ نے کہا کہ اتنی سخت گرمی میں اس جنگل میں
تجھے کیا مجبوری کھینچ کر لائی ہے کہ تیرے ساتھ کوئی نہیں ہے، قافلہ بھی نہیں ہے؟ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ ابراہیم، اس کے سوا میں نے کبھی کسی سے، اللہ کے سوا میں نے کبھی کسی سے انس اور محبت پیدا ہی نہیں کی، سمجھ رہے؟ اور نہ میں نے کبھی کسی کو ساتھی بنایا، نہ دوست بنایا اللہ کے علاوہ۔ میں تو بالکل ہر چیز سے اپنا کنیکشن کاٹ کر، سمجھ رہے، اللہ کی طرف چل چکا ہوں، اور میں نے تو اللہ کے معبود ہونے کا اقرار کر لیا ہے، یعنی میں بیت اللہ کی طرف جا رہا ہوں حج کے لیے اکیلے۔ تو ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تیرے پاس کھانے پینے کا کیا ذریعہ ہے، کہ تیرے پاس تو کچھ دکھ رہا نہیں ہے؟ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ محبوب نے اپنے ذمے لے رکھا ہے، میرے رب نے میری ذمے اپنی جو میرے کھانے پینے کا جو ذریعہ ہے وہ اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ تو ان کو پریشانی ہوئی، انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم، مجھے ایسا لگتا ہے نا کہ تو اس طرح اکیلا چاہے گا اور نہ کھانے پینے کا تیرے پاس سامان ہے، تو تیری جانے کا ڈر ہے مجھے، کہیں تو راستے میں مر نہ جائے اکیلے۔ تو وہ بچہ رونے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ آنسو ایسے تھے جیسے کہ موتیوں کی لڑی، اتنا ایک کے بعد ایک آنسو گری رہتے اس کی آنکھوں سے۔ اور اس نے کچھ شعر پڑھے جس کا ترجمہ یہ تھا کہ کوئی شخص ڈرا سکتا ہے مجھ کو جنگل کی سختی سے، حالانکہ میں اس جنگل کو اپنے محبوب کی طرف چل کر ختم کر رہا ہوں، سمجھ رہے؟ اس پر میں نے ایمان لایا ہے، عشق مجھ کو بے چین کر رہا ہے، عشق ابھارے لیے جاتا ہے، اور اللہ کا چاہنے والا کبھی کسی سے ڈر نہیں سکتا، جو اللہ کی سے محبت رکھتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ اگر مجھے بھوک لگے گی نا تو اللہ کا ذکر میرا پیٹ بھر دے گا، اور اللہ کی تعریف کی وجہ سے میں پیاسا نہیں ہو سکتا ہوں، میں ایسی اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا۔ اور اگر مجھے کمزوری محسوس ہوگی نا تو اس کا عشق جو میرے دل میں ہے نا وہ مجھے حجاز سے خراستان یعنی پورب سے پچھم تک لے جائے گا، سمجھ رہے؟ تو میرے بچے ہونے کی وجہ سے مجھے کمتر سمجھ رہا ہے، حقیر سمجھ رہا ہے؟ اس بچے نے ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ تو اپنی ملامت چھوڑ دے، مجھ پہ ترس مت کھا، جو ہونا ہے ہو چکا، اب میں میرے رب سے محبت کر چکا، سمجھو اس کی محبت میں نکلا ہوں، اللہ اکبر۔ تو ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تجھے خدا کی قسم اپنی صحیح عمر تو مجھے بتا کہ تیری کیا عمر ہے؟ تو کہنے لگا وہ بچہ کہ تو نے مجھے بڑی سخت قسم دے دی ہے، میرے رب کی قسم دی ہے، مجھے میرے محبوب کی قسم دی ہے، جو میرے نزدیک بہت بڑی ہے یہ قسم۔ تو اس بچے نے کہا میری عمر 12 سال کی ہے، سمجھ رہے؟ اپنے گھر کے 12 سال کے بچوں کو دیکھے کیا حال ہے، کوئی موبائل کے لیے لڑتا ہے نا، تو کوئی کھیل کرتا ہے، راستوں گلی کوچوں میں دیکھیں ہم 12 سال کے بچے 14 سال کے بچے جب کھیلتے ہیں نا تو کیسی گالیوں سے بات کرتے ہیں، ماں باپ کو پتہ بھی نہیں کہ ہمارا بچہ باہر گالیاں بھی دیتا ہے، اللہ اکبر۔ یہ حال ہے آج، اور اس بچے کا کیا حال ہے، کہا 12 سال کی عمر ہے، اللہ کیا عشق تھا اللہ کا دل میں۔ آج ہماری عمر تو اتنی ساری گزر گئی، ہمیں تو اللہ سے محبت کرنی بھی نہیں آئی، اللہ کی محبت میں اپنی نیند قربان بھی نہیں کرنی آئی، اپنی خواہشات بھی نہیں چھوڑتے ہم اللہ کی محبت میں۔ تو ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ سے پھر اس نے کہا کہ ابراہیم تجھے میری عمر پوچھنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اس بچے نے پوچھا اس طرح، میں نے تجھے بتا دی۔ تو ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے سے کہا کہ مجھے تیری باتوں نے حیرت میں ڈال دیا ہے۔ کہنے لگا وہ بچہ کہ اللہ کا شکر ہے، اس نے بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے بہت سے مومن بندوں سے افضل مجھے بنایا، یہ اللہ ہی کا شکر ہے۔ تو ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے اس کی حسن صورت، اس کی جو خوبصورتی تھی، اور اس کا جو دل خوبصورت تھا، اور اس کی جو باتیں تھیں اتنی پیاری پیاری، تو کہا بہت تعجب ہوا کہ 12 سال کا بچہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ تو ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا
کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی صورتیں بنائی نا. تو وہ بچہ جب یہ بات سنا تو خاموش ہو گیا اور نیچے سر جھکا کر اس نے تھوڑی دیر کے بعد کہا، ایک دم ترچھی نگاہ سے دیکھا ابراہیم بن ادھم کو رحمۃ اللہ علیہ کو، اور کہا کہ مجھے اگر میری سزا جہنم ہوگی نا تو میں تو مر جاؤں گا، اور جب اگر میری سزا جہنم ہوگی نا تو ابراہیم اس وقت میری ساری خوبصورتی، سمجھ رہے ہیں، یہ جو تجھے خوبصورت نظر آ رہا ہوں نا، یہ ساری عذاب میں جلتی ہوئی نظر آئے گی، عیبدار بنا دے گی، اور جہنم میں مجھے ایک لمبا عرصہ پھر رونا پڑے گا. اور اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ اے بدترین غلام، تو میرے نافرمانوں میں سے ہے، تو نے دنیا میں میرا مقابلہ کیا، میری باتوں کو نہیں مانا، حکم عدولی کی، تو میرے عہد و پیمان کو جو اللہ رب العزت سے ازل میں ہوا تھا تو وہ بھول گیا تھا، میری قیامت کی ملاقات کو بھول گیا تھا. تو اے ابراہیم تو اس دن دیکھے گا. وہ بچہ کہنے لگا کہ فرمانبرداروں کے منہ جو ہے نا وہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اوپر سے انوار کے پردے ہٹا دیں گے، جس کی وجہ سے فرمانبردار جو ہے اللہ کی ذات سے ایسے مبہوت ہو جائیں گے نا، جب اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے تو ایسے ساکن ہو جائیں گے، ایسے کھو جائیں گے کہ اس کے مقابلے میں ہر نعمت جنت کی وہ بھول جائیں گے اپنے رب کی ملاقات پر، اپنے رب کے دیدار پہ. اللہ تعالیٰ ان فرمانبرداروں کو وہ ہیبت اور خوشنودی کا لباس پہنائیں گے کہ وہ یوں اللہ کو دیکھیں گے تو دیکھتے رہ جائیں گے، اور ان کے چہروں کو رونق اور شادابی عطا کریں گے. اس بچے نے یہ کہا تو ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ اس بچے نے کہا اس کے بعد کہ کچھ شعر پڑھا اس نے، اور کہنے لگا کہ اے ابراہیم، مہجور وہ ہے جو دوست سے منقطع ہو گیا ہو، سمجھ رہے ہیں، اور وصال اس کو حاصل ہے جس نے اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی فرمانبرداری سے ہمیشہ کی ہو، سمجھ رہے ہیں، اسے وصال ملے گا. تو لیکن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے جو ساتھی تھے ان سے بچھڑ گئے تھے نا، حج پہ جا رہے تھے تو بچھڑ گئے تھے وہ. تو انہوں نے کہا اس بچے سے کہ میں ایسے ہی رہ گیا ہوں. اب جب انہوں نے دیکھا، چونکہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت بڑے اللہ والے تھے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھ میں تو اپنے قافلے سے بچھڑ گیا ہوں اور تو مجھے بہت اللہ والا نظر آ رہا ہے، سمجھ رہے، تو میں تجھے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے لیے دعا کر کہ میں اپنے ساتھیوں سے مل جاؤں. تو اس بچے نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ آہستہ دعا کی. تو ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کے ہونٹ ہلتے ہوئے لگے، اور پھر کیا ہوا، اچانک مجھے نیند آئی اور ایک ہوا کا جھونکا چلا، ایسی بے ہوشی سی ہوئی نا مجھے کہ اس کے بعد جب میں نے آنکھ کھولا تو میں نے دیکھا کہ میں قافلے میں اونٹ کے اوپر ہی سویا ہوا ہوں، سمجھ رہے، اور اپنے آپ کو میں نے اونٹ پر پایا، اور میرا جو اونٹ پر بیٹھا ہوا ساتھی تھا نا تو وہ مجھ سے کہہ رہا تھا ابراہیم ہوش میں آؤ، سنبھلو، اونٹ پہ سے گر جاؤ گے نہیں تو، سمجھ رہے. اور وہ لڑکا مجھے پتہ نہیں چلا کہ آسمان پر اڑ گیا یا زمین کے اندر اتر گیا. تو جب ہم سارے راستے طے کر چکے، ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو کہا جب میں حرم میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں، وہ لڑکا کعبے کا پردہ پکڑے ہوئے رو رہا ہے اور چند شعر پڑھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ سے کہ میں کعبے کا پردہ پکڑ رہا ہوں، بیت اللہ کی زیارت بھی کر رہا ہوں اللہ پاک، لیکن دل میں جو کچھ ہے نا اس کو اور راز کی بات کو تو آپ خوب اچھے سے جانتے ہیں نا. میں اللہ بیت اللہ کی طرف پیدل چل کر آیا ہوں، کہیں سوار نہیں ہوا، اس لیے کہ اس کے باوجود یہ کہ میں کم سن لڑکا ہوں، ہاں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں بچپن ہی سے اللہ پاک آپ پر مرنے لگا تھا، حالانکہ ابھی تو 12 سال کا ہے اور کون سا بچپن تھا. تو بچہ کہہ رہے اللہ میں بچپن سے ہی آپ پر مرنے لگا ہوں، یعنی آپ سے محبت کرتا ہوں، جبکہ میں عشق کو جانتا بھی نہیں تھا اللہ پاک.
اور اگر لوگ مجھے ملامت کرتے ہیں کہ کیا تو 12 سال کا ہے اور ابھی سے اتنا اپنے آپ کو جو ہے کہ کہتے ہیں ظلم کر رہا ہے اور اتنی سختی نہیں ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں نا، تو کہا کہ اگرچہ لوگ مجھے ملامت کرتے ہیں کسی بات پر، تو میں بھی تو عشق کا طفل مکتب ہوں نا، میں تو چھوٹا ہوں، ابھی تو عشق کے مکتب میں نے بھی قدم رکھا ہے، اگر لوگ مجھے کچھ غلط کہتے بھی تو اللہ پاک مجھے معاف کر دیجئے، اگر میری موت کا وقت آ گیا ہے ہو نا اللہ پاک، تو کہا کہ اے اللہ اگر میری موت کا وقت آ گیا بھی ہے نا، تو میں شاید آپ سے آپ کا وصل مجھے مل جائے۔ اس کے بعد وہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ بے اختیار سجدے میں گر گیا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے بعد اس کے آس پاس اس کے پاس میں گیا، اس کو ہلا رہا تھا تو وہ مر چکا تھا، اس کا انتقال ہو چکا تھا اس بچے کا سجدے میں ہی۔ تو ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا اور مجھے بڑا صدمہ ہوا اس بچے کو دیکھ کر کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ تو کہا کہ میں وہاں سے اٹھ کر اپنی جہاں پر میں رکا تھا اپنے قیام گاہ پر گیا، اور اس کے کفن کے لیے میں کپڑے لینے کے لیے آیا کہ کپڑے وپڑے لے لوں، اس کو کفن کر دوں، مدد کے لیے 2 آدمی بھی ساتھ لے گئے۔ جب وہاں میں پہنچا اس لڑکی کے پاس جہاں میں اس کو چھوڑ کر آیا تھا، وہ مردہ پڑا تھا، اس کی لاش تو دکھ ہی نہیں رہی تھی۔ حاجیوں سے بھی میں نے پوچھا، دوسرے لوگوں سے، لیکن معلوم نہیں پڑا کہ کہاں چلا گیا وہ، نہ کسی نے اس کو دیکھا۔ تو وہ کہا کہ میں ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کی آنکھوں سے چھپا دیا، سمجھ رہے؟ تو کہا کہ میں وہاں سے اپنی واپس سے جہاں پہ میں ٹھہرا تھا اس جگہ پر واپس آ گیا، اپنے روم پر، اپنی جگہ پر، اور کہا مجھے کچھ نیند سی آئی اور میں سو گیا۔ تو میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑے مجمع میں ہے اور سب سے آگے، اور اس قدر اس کے چہرے پہ نور چمک رہا ہے اور ایسا خوبصورت اس نے جوڑا پہنا ہے کہ اس کی صفت میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو کہا کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا کہ اتنا خوبصورت وہ اس کے کپڑے اور وہ۔ تو کہا میں نے اس سے پوچھا تو وہی لڑکا ہے نا خواب میں؟ تو کہنے لگا ہاں میں وہی ہوں۔ تو کہا کہ میں نے پوچھا کہ تیرا انتقال نہیں ہوا تھا؟ تو مر گیا ہے نا، تیرا انتقال ہو گیا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں ہو گیا ہے۔ تو ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے تو تجھے کفن دفن کے لیے بہت تلاش کیا کہ میں تیری تجہیز اور تکفین کروں، لیکن تیرا پتہ ہی نہیں چلا۔ تو وہ بچہ کہنے لگا ابراہیم سن، جس نے مجھے میرے شہر سے نکالا اور اپنی محبت میں فریفتہ کیا اور میرے عزیز اور اقارب سے مجھے جدا کیا ہے نا، اس نے مجھے کفن بھی دے دیا اور کسی دوسرے کا محتاج نہیں بننے دیا۔ تو وہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا اس سے کہ مرنے کے بعد تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ تو میں نے کہا الہی تو ہی مقصود، تیری ہی مجھے آرزو ہے۔ تو فرمایا کہ بے شک تو میرا سچا بندہ ہے، اللہ نے فرمایا، اور جو تو مانگے گا نا اس کے لیے جو کوئی بھی رکاوٹ ہوگی میں اس کو کوئی رکاوٹ آنے نہیں دوں گا، تو جو مانگے میں تجھے دوں گا۔ تو اس بچے نے اللہ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے زمانے کے تمام آدمیوں میں میری سفارش آپ قبول فرما لیں، کہ میں سفارش آپ مجھے قبول کر لیں کہ میں لوگوں کی سفارش کروں۔ تو اللہ نے اس کی سفارش قبول کی۔ تو ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد اس بچے سے پوچھتے ہیں، اس لڑکے کا جب یہ جواب سنتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے چلو پھر میں جاتا ہوں۔ یعنی اس بچے نے، جو عاشق ہوتا ہے نا، جو عاشق ہوتا ہے وہ مطلبی نہیں ہوتا، میری عبادتیں، میرا ذکر، میرا شکر نہیں، کیا کہا اللہ میرے زمانے کے جتنے لوگ ہیں نا اتنے لوگوں کے بارے میں میری سفارش قبول کر لیجئے، یعنی انہیں معاف کر دیجئے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، سمجھ رہے؟ سبحان اللہ۔ تو کہا کہ میں نے اس بچے سے مصافحہ کیا، اور جب میں نیند سے جاگا نا تو میں نے اپنے حج کے ارکان پورے کیے، لیکن اس لڑکی کی یاد، اس کے رنج سے میرے دل کو قرار نہیں تھا۔ تو کہا جب میں حج سے فارغ ہو کر واپس جانے لگا
تو راستے میں سارے قافلے والے مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ ابراہیم تیرے ہاتھوں کی مہک کتنی اچھی ہے. ہر شخص حیران تھا کہ کیسی خوشبو آ رہی، تو نے کیسی خوشبو لگائی ہے. اور کہا اس واقعے کے بعد سے جن بزرگ نے واقعہ بیان کیا ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کا، تو کہا کہ جب تک کہ ابراہیم علیہ السلام کا انتقال نہیں ہوا تب تک کہ ان کے ہاتھوں سے یہ خوشبو آتی رہی. خواب میں اس بچے سے جو مصافحہ کیا تھا. سبحان اللہ العظیم. تو عشق کی داستان تو کچھ الگ ہی ہوتی ہے. جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں. ہمیں تو عشق کرنا نہیں آیا کہ اللہ کیسی محبت ہوتی ہے. ہم نے تو اللہ کی محبت میں کچھ بھی نہیں لگایا. ہمیں تو کچھ کرنا ہی نہیں آیا اللہ کی محبت میں. اپنی میٹھی نیند بھی قربان نہیں کر سکتے ہم، اور وہ اتنی محبت کرتا ہے ہم سے. تو اس 12 سال کے بچے کا جب بھی واقعہ میں پڑھتی ہوں، سنتی ہوں، تو ایک دل کا عجیب حال ہو جاتا ہے کہ واقعی میں اللہ آپ کے کیسے کیسے بندے ہیں. ان کی والدہ کیسی ہوگی جنہوں نے ان کی تربیت کی ہوگی. ان کے استاد کیسے ہوں گے جن کے پاس بیٹھ کے یہ درس حاصل کرتے ہوں گے. آج ہم نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا، ہم نے اپنے بچوں کو کیا دیا، ہم نے اپنے بچوں کی کیا تعلیم کی. ہم نے اسکول اور مدرسوں کے بھروسے اپنے بچوں کو رکھ دیا. آج کا بچہ 10 سال کا، 12 سال کا، 15 سال کا ہے، اس کو ہمارے نبی کی زندگی نہیں معلوم. ہمیں نہیں برابر معلوم ہے امت کو، تو ان کو کیا معلوم ہوگی. تو ہم اپنے نبی کی زندگی کو پڑھیں، اپنے نبی کی زندگی کو دیکھیں. اللہ کون ہے، وہ کیسی ذات ہے، اس کی شان کیسی ہے. اپنے بچوں کو اللہ کا تعلق بتلائیں، اللہ کا احساس دلائیں. آج ہمیں تو اس چیز کی پڑی کوئی نہیں ہے. ہم نے مدرسہ بھیج دیا، ہم مطمئن ہو گئے. ہم نے اسکول میں کاپا اسلامک اسکول ہے اس میں ڈال رہے ہیں، بڑے خوش ہیں اور مطمئن ہو گئے. ہم نے کیا تربیت کی اپنے بچے کی کہ اپنے بچوں کو دے سکیں کہ وہ اللہ کا بن جائے، وہ اللہ کا بن جائے. تو ہمارے بچے تو کیسے ہو گئے، کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے ہمارے بچوں کو، کس جگہ چلے گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہمیں اللہ اپنا سچا عشق عطا فرمائے عافیت کے ساتھ. اللہ ہمیں سچا عشق عطا فرمائے عافیت کے ساتھ. عاشق صادق بنائے. تو انشاءاللہ ہم بھی اپنے بچوں کی تربیت کریں، انہیں بتائیں کہ اللہ کی شان کیا ہے، اس کی وحدانیت کیا ہے، انہیں بتائیں کہ اللہ کی محبت کیا ہے، اللہ کیسے پیار کرنے والے ہیں، اس کا نبی کیسا، یہ دین کیسا، کتنا پیارا دین ہے، کتنا پیارا نبی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. چھٹیوں کا دور ہے، ہر جگہ پہ چھٹیاں اسکول کی چل رہی ہے، تو ہم اپنے بچوں کو ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کریں. کہیں قرآن پڑھ رہے ہیں بچے تو کہیں نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو لے کر بیٹھے خود بھی کہ بیٹا میں بھی پڑھ رہی ہوں، آپ بھی پڑھو. نہیں آ رہا قرآن پڑھ رہا، الف با پڑھو. نہیں آ رہا یہ لو تسبیح پڑھو، پکڑو تسبیح پڑھو. ان کو لے کر بیٹھے، ان کو بتلائے پیار سے، محبت سے، مار کر نہیں. ان کی تعلیم لے، صبح بھی شام بھی 5 منٹ 10 منٹ لے کر بیٹھے. صبح 10 منٹ لے کر بیٹھے، شام میں 10 منٹ لے کے بیٹھے. سمجھ رہے ہیں؟ تو بھلے وہ 3 سال کا بچہ کیوں نہ ہو، بھلے وہ 4 سال کا بچہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سچا مومن بنائے، سچا مومن بنائے عافیت کے ساتھ. آمین یا رب العالمین. سیدھا دل پہ رکھ کے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحان سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزا الله ان محمد ما هو اهله صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل دعاء وتقبل اعمالنا وتقبل قلوبنا وتقبل نیات. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.